الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا
جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان کے سلسلہ میں میں نے قرآن مقدس کے حوالے سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں پہ بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، ان کا احاطہ کرنا شروع کر دو، ان کو شمار کرنا شروع کر دو، تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو تم گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نازل فرمائی، اور آئے دن طرح طرح کی نعمتیں مزید آج انسان جو ہے ان سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ان ساری ہی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ کو ہم سے گلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، جو میری نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال بے شمار نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان، اے بندہ، میں نے تیرے اوپر فلاں نعمت نازل کر کے یہ احسان کیا، فلاں نعمت تجھے دی احسان کیا، فلاں نعمت تجھے دی۔ کسی بھی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت، وہ ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھی، اور اس نعمت کا سوال اللہ سے کس نے کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ اللہ کے خزانے میں ایک ہی موتی تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خزانے سے وہ موتی مانگا تاکہ دینے والے کو بھی پتہ چلے کہ میرے خزانے میں سے کچھ گیا ہے، اور لینے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے خزانے میں سے میرے پاس کوئی اللہ کی نعمت آ رہی ہے۔ بات مختصر کرتا جاؤں، وہ نعمت کیا ہے؟
جس کے اوپر اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پہ احسان جتلایا کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، وہ نعمت میں نے تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا میں نے احسان کیا، احسان عظیم کیا۔ اور واقعی بات ہے بھی اسی طرح، وہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس جیسی نعمت نہ پہلے آئی اور نہ قیامت تک دوبارہ دنیا کے اندر اب آئے گی، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ نعمت کیا تھی؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ پکی اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی میں سے ایک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر مبعوث فرمایا، ان کے اندر بھیجا۔ بہت بڑی یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اس ایک نعمت کا اللہ نے احسان جتلایا، صرف، باقی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب با کمال ہیں اور صاحب جمال ہیں، ایسا کوئی بھی دنیا کے اندر نہ صاحب کمال آیا اور نہ صاحب جمال آیا، اور نہ قیامت تک کوئی اتنا حسین اور خوبصورت آئے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مقدس میں سے اللہ کے نبی کے حسن کو ثابت کیا، اللہ کے نبی کے حسن کو ثابت فرمایا، اللہ کے نبی کے جمال کو قرآن میں سے ثابت فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حسن کو پیدا فرمایا نا، حسن کو پیدا فرمایا تو آدھا حسن پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا، پوری دنیا میں، اور آدھا حسن جو تھا وہ تنہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے حصہ میں آیا۔ بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے سیدنا یوسف علیہ السلام، آدھا حسن ان کو عطا فرمایا اور آدھا حسن پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی بنا پہ کنویں کے اندر لا کر کے پھینک دیا، قافلہ والوں نے کنویں میں سے نکالا، کنعان کے لوگوں نے وہاں سے ان سے خرید لیا، پھر کنعان کے لوگوں سے عزیز مصر کا جو وزیر خزانہ تھا یا مصر کا بادشاہ تھا، قرآن نے اس کا نام بیان نہیں فرمایا، لیکن قرآن نے نام بھی لیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وزیر تھا، صدر تھا، وزیر اعظم تھا، بہرحال بڑا آدمی تھا مصر کا۔ اس کی بیگم تھی مائے زلیخا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، دل و جان سے یوسف علیہ السلام پہ گرنا شروع ہو گئی۔ جب یہ چیز مصر کی باقی بیگمات نے دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا، آئے روز تانے دیا کرتی، آئے روز گلے کیا کرتی، شکوے کیا کرتی۔ بات میں مختصر کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، ٹائم پہ انشاءاللہ جمعہ کھڑا ہوا کرے گا ابھی۔ تو تانے دیتی کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہو کے، بادشاہ کی بیوی ہو کے، صدر کی بیوی ہو کر کے ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، ایک نوکر پہ اس نے مرنا مٹنا شروع کر دیا ہے۔ مائی زلیخا جو تھی یہ تانے سنتے تنگ آ گئی۔ بالآخر اس نے اپنے دل کے اندر یہ پروگرام بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہو ایک دن ان کو ان کے ان تانوں کا جواب دیا جائے، ان کے شکوے اور گلوں کا جواب دیا جائے۔ قرآن نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑی لمبی 12 رکوعوں کی صورت ہے، تھوڑی سی مقصد کی بات۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ بیگمات مصر نے
مصر کی شہزادیوں نے، مصر کی وزیر زادیوں نے، امیر زادیوں نے مصر شہر کے اندر ایک شور بپا کیا، آوازیں کسنا شروع کی، امرات العزیز تراود فتاہا عن نفسی، کہ دیکھو تو صحیح وزیر خزانہ وزیر اعظم کی صدر صاحب کی بیوی جس کا فرضی نام زلیخا لیا جاتا ہے، قرآن نے یہ نام بیان نہیں فرمایا کہ زلیخا کی حالت دیکھو، تراود فتاہا عن نفسی، اپنے غلام پہ، اپنے نوکر پہ، اپنے ملازم پہ، اپنے خادم پہ عاشق ہو گئی، دل و جان سے اس پہ فدا ہو گئی، قد شغفہا حبا، اس کے دل کے اندر اس غلام کی محبت نے ٹھکانہ بنا لیا، اس غلام کی محبت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم تو اس کو اس بات میں اچھا نہیں سمجھتی۔ کہنے لگی اگر مرنا ہی تھا کسی بڑے پہ مرتی، کسی بڑے پہ فدا ہوتی، اس کا غلام نوکر خادم اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اپنے نوکر پہ مرنا اس نے شروع کر دیا۔ بہرحال طرح طرح کی باتیں انہوں نے بنانا شروع کی۔ فلما سمعت بمکرہن، زلیخا مائی جو تھی یہ تانے سنتے سنتے، یہ شور سنتے سنتے، گلے شکوے سنتے سنتے تنگ آ گئی۔ بالآخر اس نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہو ان کو ان کے تانوں کا جواب دیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یوسف ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس نے ایک پارٹی کا، ایک دعوت کا انتظام کیا، ٹی پارٹی سمجھ لیں، چائے کی پارٹی، کیونکہ جس دعوت میں کھانا وغیرہ نہ ہو اسے چائے ہی کی پارٹی کہا جاتا ہے، چائے تو شاید اس زمانے میں نہیں تھی۔ ارسلت الیہن، اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ سب کے گھروں کے اندر جا کر کے دعوت دے آؤ کہ فلاں گھر جو ہے نا میرے گھر میں ان کی دعوت ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا، اس نے سب کو دعوت دی، جن جن کے اس نے نام لیے، جن جن کے لیے اس نے بلایا تھا، جن کے لیے کہا تھا۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، ایک دسترخوان اس نے سجایا، دسترخوان لگا دیا، طرح طرح کے فروٹ، طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کی چیزیں۔ کیا کمی تھی اس کے ہاں کسی چیز کی؟ وقت کے وزیر کی بیوی تھی، بیگم تھی، جی خزانہ بھرا ہوا تھا، کوئی کمی نہیں تھی اس کے ہاں۔ طرح طرح کے اس نے چیزیں جو تھی اس دور کی وہ ان میزوں پہ دسترخوان پہ لگائی، سجائی۔ جب سارا کچھ پروگرام طے پا گیا، سارا کچھ طے ہو گیا، تیاری مکمل ہو گئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر چھپا دیا، اور کہنے لگی کہ جب تک میں تجھے آواز نہ دوں نا تو نے باہر نہیں آنا۔ چنانچہ دعوت کا پروگرام جو تھا وہ تیار ہوا، بڑی بڑی بیگمات، مصر کی وزیر زادیاں، شہزادیاں، امیر زادیاں، جن جن کو اس نے بلایا تھا، جو روزانہ مائی صاحبہ کو تانے دیا کرتی تھیں، سب جب آ گئی، سارا پروگرام تیار ہو گیا۔ سورہ یوسف ہے، 12واں سپارہ ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دیا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں بھی پکڑا دی، اور آرڈر جاری کیا کہ اپنے اپنے فروٹ کو کاٹیں، اپنے اپنے پھلوں کو کاٹیں اور کھانا شروع کریں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جب سب شہزادیوں نے، امیر زادیوں نے، وزیر زادیوں نے، مصر کی بیگمات نے
اپنے اپنے فروٹ یوں کاٹنا، چاقو چلانا، چھری چلانا شروع کی، اور ادھر سے مائی زلیخا نے آواز دی وقالت اخرج علیہن کہ اے یوسف اب ذرا کمرے سے باہر آئیے، اپنے حسن و جمال کا ان سب کو نظارہ تو کرائیے، اپنا دیدار تو کرائیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے آواز لگانے کی دیر تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام کمرے سے جب باہر تشریف لائے اور بیگمات مصر کی نظر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پہ پڑی تو برداشت سے کام باہر ہو گیا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا، خوبصورتی دیکھی، جوانی دیکھی، حسن و جمال کا دیدار کیا، حسن و جمال کا نظارہ کیا، تو قرآن فرماتا ہے بجائے فروٹ کاٹنے کے، بجائے پھلوں پہ چھری اور چاقو چلانے کے، وقطعن ایدیہم اپنے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا بیٹھی، اپنے اپنے ہاتھوں پہ چاقو چل گئے۔ اللہ اکبر۔ فلما رأینہ اکبرنہ، مبہوت ہو گئی، حیران اور ششدر رہ گئی، اتنا حسن و جمال، اتنی خوبصورت، اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ہمیں اللہ کی قسم، کس کی قسم اٹھائی بھائی؟ کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ ہی کی قسم اٹھانی چاہیے جب اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، روزانہ یہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے، غیر اللہ کی قسم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا بالکل۔ مصر کی بیگمات بولو کس کی قسم اٹھا رہی ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ہمیں اللہ کی قسم، مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، انسان میں اتنی خوبصورتی کہاں، اتنی زیبائش و آرائش کہاں، انسان کے اندر اتنا حسن و جمال کہاں، یہ تو ہمیں انسان معلوم نہیں ہوتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، فرشتہ، اتنا خوبصورت تو فرشتے ہوا کرتے ہیں، انسان کے اندر اتنی خوبصورتی۔ مائی کہنے لگی، مائی زلیخا، ہاں، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں روزانہ تم مجھے تانے دیا کرتی تھی، میرے پاس رات کو بھی یوسف ہے، دن کو بھی یوسف ہے، 24 گھنٹے میں اس کا حسن و جمال دیکھتی ہوں، 24 گھنٹے اس کے چہرہ کا دیدار کرتی ہوں، لیکن میں نے تو نہ کبھی ہاتھ کاٹا، نہ کبھی انگوٹھا کاٹا، نہ کبھی انگلیاں کاٹی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایک ہی لحظہ کے اندر، ایک ہی لمحہ کے اندر جب اس کے حسن و جمال کا نظارہ کیا، کسی نے اپنا انگوٹھا کاٹ لیا، کسی نے انگلیاں کاٹ لی، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہی یہ یوسف ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا، بات مختصر یہ بیان کر کے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا نظارہ کیا، چہرے کا دیدار کیا، حسن و جمال دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اگر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے بھی ٹکڑے کر دیتی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو چاند کے اندر بھی حسن و جمال نہیں ہے، سورج کے اندر بھی اس کی روشنی میں اتنا حسن و جمال نہیں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ کبھی اندھیرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آیا کرتے تھے تو کمرہ اس طرح روشن اور منور ہو جایا کرتا تھا، اتنی روشنی آپ کے آنے سے کمرے کے اندر ہو جایا کرتی تھی کہ اگر ہم سوئی بھی تلاش کرنا چاہتے تو ہم سوئی کو بھی تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔